السلام علیکم۔ امیر بہن نے اپنی شادی پر غریب مزدور بھائی کو نہیں بلایا تاکہ اس کی ناک نہ کٹ جائے۔ بھائی پھر بھی پرانے کپڑوں میں چھپ کر شادی میں پہنچ گیا اور بہن کو سلامی کا لفافہ دے کر چلا گیا۔ بہن نے سب کے سامنے وہ لفافہ پھاڑ کر پھینک دیا، مگر جب اس میں چیک کی بجائے ایک پرانی رسید گری اور مہمانوں نے اسے پڑھا تو بہن دھاڑے مار کر رو پڑی، کیونکہ اس رسید پر لکھا تھا: میرا نام عائشہ ہے اور میں سائرہ کی بچپن کی دوست ہوں۔ ہم دونوں ایک ہی گلی میں بڑے ہیں، ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں۔ میں نے اس کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اس کے گھر کے حالات بھی جانتی ہوں اور اس کے بھائی ریحان کی محنت بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ سائرہ کے ماں باپ اس وقت فوت ہوئے جب وہ بہت چھوٹی تھی۔ اس دن کے بعد اس کا بڑا بھائی ریحان ہی اس کے لیے ماں باپ بن گیا۔ ریحان زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، شاید 5ویں یا 6ٹھی جماعت تک پڑھا ہوگا، مگر اس کے دل میں اپنی بہن کے لیے بہت بڑا خواب تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا میری بہن ڈاکٹر بنے گی اور اچھا نام کمائے گی۔ میں جب بھی ان کے گھر جاتی تو ریحان کو صبح سویرے کام پر جاتا دیکھتی۔ وہ مزدوری کرتا تھا، کبھی اینٹیں اٹھاتا، کبھی کسی ورکشاپ پر کام کرتا، کبھی کسی دکان پر سامان اتارتا۔ سارا دن دھوپ میں کام کرنے کے بعد جب وہ شام کو گھر آتا تو بہت تھکا ہوا ہوتا، مگر اس کے چہرے پر عجیب سی خوشی ہوتی، کیونکہ اس کے ہاتھ میں سائرہ کی پڑھائی کے لیے پیسے ہوتے۔ سائرہ شروع میں بہت سیدھی تھی، وہ اپنے بھائی کی محنت دیکھتی تو خاموش ہو جاتی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کا مزاج بدلنے لگا۔ جب ہم میٹرک میں پہنچے تو سائرہ نے ایک دن مجھے بتایا کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے۔ میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر اس کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس نے کہا میرا بھائی سب کرے گا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ میرا بھائی میرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ واقعی ریحان نے بھی اس کے خواب کو اپنا خواب بنا لیا۔ اس نے اپنی چھوٹی سی زمین بیچ دی جو ان کے باپ کے نام پر تھی، پھر گھر کے کچھ پرانے سامان بھی بیچ دیے تاکہ سائرہ کا کالج میں داخلہ ہو سکے۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ دن جب سائرہ کا میڈیکل کالج میں داخلہ ہوا۔ ریحان بھائی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، وہ بار بار کہہ رہے تھے میری بہن ڈاکٹر بنے گی۔ سائرہ نے اس دن مجھے گلے لگا کر کہا تھا دیکھنا میں ایک دن بہت بڑی ڈاکٹر بنوں گی۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا سائرہ بدلتی گئی۔ کالج میں اس کے نئے دوست بن گئے، وہ اچھے کپڑے پہننے لگی اور آہستہ آہستہ اسے پرانی زندگی سے شرمندگی ہونے لگی۔ میں کئی بار محسوس کیا کہ جب اس کے گھر جاتی تو وہ جلدی جلدی بات ختم کر دیتی تاکہ اس کے کالج کے دوست اسے اس ماحول میں نہ دیکھ لیں۔ ایک دن میں اس کے گھر گئی تو دیکھا ریحان بھائی اپنے پرانے کپڑوں میں بیٹھا سائرہ کی فیس کے پیسے گر رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر سخت محنت کے نشان تھے، مگر وہ خوش تھا۔ میں نے سائرہ کو کہا تمہارا بھائی تمہارے لیے کتنا کچھ کر رہا ہے؟ سائرہ نے ہلکے سے کہا ہاں وہ تو ہے، مگر وہ تھوڑا سادہ ہے، میں نہیں چاہتی میرے کالج کے دوست اسے دیکھیں۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی، کیونکہ مجھے اس کے لہجے میں وہ احترام نہیں ملا جو پہلے ہوتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور سائرہ نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی۔ آخر وہ دن آ گیا جب وہ واقعی ڈاکٹر بن گئی۔ ریحان بھائی نے اس دن محلے میں مٹھائی بانٹی تھی، میں بھی وہاں تھی۔ اس کی خوشی دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے اس کی اپنی زندگی کا سب سے بڑا خواب پورا ہو گیا ہو۔ مگر سائرہ اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی، وہ زیادہ تر شہر میں رہنے لگی تھی، نئے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ اس کے اسپتال میں ایک ڈاکٹر لڑکے نے اسے پسند کیا ہے۔ اس کا نام فہد تھا، وہ ایک امیر گھرانے سے تھا، اس کے والد بھی بڑے ڈاکٹر تھے۔ سائرہ نے کہا فہد نے مجھے شادی کا کہا ہے۔ میں نے پوچھا تم نے اپنے بھائی کو بتایا؟ اس نے کہا ابھی نہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا پہلے سب طے ہو جائے پھر بتاؤں گی۔ کچھ دن بعد اس نے بتایا کہ اس کی شادی طے ہو گئی ہے، گھر والے بھی راضی ہیں۔ میں نے پھر پوچھا ریحان بھائی کو بتایا؟ اس نے کہا ہاں اب بتا دیا ہے۔ وہ بہت خوش ہوا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا میری بہن کی شادی بڑے گھر میں ہو رہی ہے۔ اس کے بعد شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ ریحان بھائی اپنی وسعت سے بڑھ کر کوشش کر رہا تھا۔ وہ ہر روز مزدوری کے بعد بازار جاتا، کچھ نہ کچھ خرید کر لاتا، کبھی کپڑے کبھی کوئی چھوٹا سا تحفہ۔ مگر ایک دن میں سائرہ سے ملنے گئی تو وہ کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے آہستہ سے کہا میں ایک بات سوچ رہی ہوں۔ میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا میں نہیں چاہتی کہ ریحان بھائی میری شادی میں آئے۔ میں اس کی بات سن کر چونک گئی۔ میں نے کہا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ تمہارا بھائی ہے۔ اس نے کہا میں جانتی ہوں، مگر میرے ہونے والے سسرال والے بہت امیر ہیں، ان کے مہمان بھی بڑے لوگ ہوں گے۔ اگر انہیں پتہ چلا کہ ریحان بھائی مزدور ہیں تو لوگ کیا سوچیں گے؟ مجھے شرمندگی ہوگی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی وہ تمہارا بھائی ہے، جس نے تمہارے لیے سب کچھ کیا۔ مگر سائرہ نے صاف کہا میں نہیں چاہتی وہ وہاں آئے، بہتر ہے وہ گھر پر ہی رہے۔ اس کی بات سن کر میرا دل بہت بھاری ہو گیا، مگر میں نے کچھ نہیں کہا۔ کچھ دن بعد میں ریحان بھائی سے ملی،
وہ بہت خوش تھا اور مجھے بتا رہا تھا کہ اس نے اپنی بہن کے لیے ایک خاص تحفہ لایا ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں وہی محبت دیکھ رہی تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ جس بہن کے لیے اس نے اپنی پوری زندگی لگا دی، وہی بہن اپنی شادی میں اسے بلانا نہیں چاہتی تھی۔ اور یہی بات مجھے اندر سے بے چین کر رہی تھی، کیونکہ میں سائرہ کو بچپن سے جانتی تھی۔ اس لیے جب اس نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے بھائی کو اپنی شادی میں نہیں بلانا چاہتی تو میرا دل بہت دکھا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، سائرہ، تم شاید بھول رہی ہو کہ تمہارے بھائی نے تمہارے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ صبح سے شام تک مزدوری کرتا تھا، دھوپ میں اینٹیں اٹھاتا تھا تاکہ تمہاری فیس بھر سکے۔ اس نے اپنی زمین بیچ دی، گھر کا سامان بیچ دیا اور اپنی پوری جوانی تمہاری پڑھائی پر لگا دی۔ تم آج ڈاکٹر بنی ہو تو اس میں اس کی محنت بھی شامل ہے۔ سائرہ نے میری بات سن کر بے پرواہی سے کندھے اچکائے اور کہنے لگی، عائشہ، ابھی بھی کوئی انوکھا کام نہیں کیا۔ اس نے جو کچھ کیا وہ ایک بھائی کا فرض تھا۔ اصل محنت تو میری اپنی ہے۔ میں نے دن رات پڑھائی کی، تب جا کر میں ڈاکٹر بنی ہوں۔ اگر میں پڑھتی نہ تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے کہا، سائرہ، تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ تمہارے بھائی نے اپنی زندگی تم پر لگا دی۔ اس نے اپنی شادی تک نہیں کی تاکہ تمہاری پڑھائی میں کوئی کمی نہ آئے۔ وہ اب 40 کے قریب ہو رہا ہے، مگر اس نے کبھی اپنی زندگی کے بارے میں نہیں سوچا۔ سائرہ نے فوراً کہا، مجھے اس سے ہمدردی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اپنی زندگی خراب کر لوں۔ میرے ہونے والے سسرال والے بہت امیر ہیں، وہاں بڑے بڑے لوگ آئیں گے۔ اگر میرا بھائی وہاں مزدور جیسے حلیے میں آ گیا تو لوگ کیا سوچیں گے؟ میری کتنی بے عزتی ہوگی۔ میں نہیں چاہتی کہ میری شادی کے دن کوئی مجھے اس طرح دیکھے۔ میں اس کی بات سن کر حیران تھی۔ میں نے پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اسی وقت دروازے کے پاس ریحان بھائی کھڑا ہے اور ہماری ساری باتیں سن رہا ہے۔ وہ شاید سائرہ کو بلانے آیا تھا، مگر جب اس نے ہماری گفتگو سنی تو وہ وہیں رک گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات عجیب تھے، جیسے کسی نے اس کے دل پر اچانک بوجھ رکھ دیا ہو۔ میں نے اسے دیکھا تو چونک گئی، مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، سائرہ بھی مڑ کر اسے دیکھ چکی تھی۔ ریحان بھائی چند لمحے خاموش کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ صاف نظر آ رہا تھا، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ سائرہ نے سرد لہجے میں کہا، اچھا ہوا آپ نے خود سن لیا، حقیقت یہی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ میری شادی میں نہ آئیں۔ ریحان نے اس کی بات سن کر سر جھکا لیا۔ اس کے ہونٹ جیسے کچھ کہنا چاہتے تھے، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ آہستہ سے مڑا اور بغیر کچھ بولے وہاں سے چلا گیا۔ میں نے سائرہ کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے کیا کر دیا؟ وہ تمہارا بھائی ہے۔ مگر سائرہ کے چہرے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اس نے بس اتنا کہا کہ مجھے اپنی زندگی دیکھنی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور شادی کی تیاریاں تیزی سے ہونے لگی۔ سائرہ اپنی شادی کی ساری تیاریاں خود کر رہی تھی۔ اس نے ہال بک کیا تھا۔ سائرہ کی خوشی کے پیچھے ایک شخص ایسا بھی تھا جس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے ان دنوں ریحان بھائی کو بہت کم دیکھا۔ وہ پہلے کی طرح گلی میں نظر نہیں آتا تھا، بس کبھی کبھار خاموشی سے آ کر کچھ کام کر جاتا اور چلا جاتا۔ اس کے چہرے پر پہلے والی مسکراہٹ نہیں تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اپنی بہن کے لیے محبت ابھی بھی موجود تھی۔ شادی کا دن آ گیا۔ میں ہال میں پہنچی تو سائرہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ مہمان ایک دوسرے سے مل رہے تھے، سب اس کی تعریف کر رہے تھے۔ وہ کتنی کامیاب ڈاکٹر ہے۔ میں بھی وہاں موجود تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کیا ریحان واقعی نہیں آئے گا۔ اسی دوران میں نے دروازے کے قریب ایک آدمی کو کھڑا دیکھا۔ وہ سادہ سے کپڑوں میں تھا اور سر جھکائے ہوئے تھا۔ جب وہ تھوڑا آگے بڑھا تو میں نے پہچان لیا وہ ریحان تھا۔ وہ چپکے سے اندر آیا جیسے کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لفافہ تھا۔ وہ آہستہ سے سائرہ کے قریب گیا۔ سائرہ اسی وقت چند مہمانوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ ریحان نے خاموشی سے لفافہ اس کی طرف بڑھایا اور دھیمی آواز میں کہا، یہ تمہارے لیے۔ خوش رہنا سائرہ۔ اس نے دیکھا تو اس کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ شاید اسے یہ اچھا نہیں لگا اور وہ وہاں سے آ گیا۔ اس نے غصے سے لفافہ پکڑا اور سب کے سامنے پھاڑ کر زمین پر پھینک دیا۔ وہاں موجود لوگ حیران، کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی دوران سائرہ کی ایک دوست نے زمین پر گرا ہوا کاغذ اٹھایا۔ وہ اسے دیکھ کر رو گئی۔ پھر اس نے حیرت سے کہا، سائرہ یہ دیکھو، یہ تو کسی اسپتال کی رسید ہے۔ سائرہ نے بے دلی سے کہا، تو کیا ہوا؟ مگر اس دوست نے کاغذ کو غور سے پڑھا اور اچانک اس کی آواز بدل گئی۔ اس نے بلند آواز میں کہا، یہ دیکھو، اس رسید پر لکھا ہے کہ تمہاری میڈیکل کالج کی فیس کے بھرنے کے پیسے کے لیے تمہارے بھائی ریحان نے اپنا گردہ بیچا ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی وہاں کھڑے سب لوگ ساکت رہ گئے۔ سائرہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ چند لمحے تک کچھ بول ہی نہیں سکی، جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ یہ سچ ہے۔ میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھول سکتی جب حال میں وہ رسید پڑھی گئی اور سب کو پتہ چلا کہ ریحان نے اپنی بہن کی پڑھائی کے لیے کیا قربانی دی تھی۔
سائرہ چند لمحوں تک جیسے پتھر بن کر کھڑی رہی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھیں اس کے کاغذ پر جمی ہوئی تھی۔ وہ بار بار اسے دیکھ رہی تھی، جیسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ جس سے سچ کو وہ اتنے سالوں سے نہیں جانتی تھی وہ آج سب کے سامنے آ گیا۔ اس نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا اور ہال کے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں ریحان خاموشی سے مڑ کر باہر جانے لگا تھا۔ شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے سائرہ کی خوشی میں کوئی رکاوٹ آئے، مگر اس لمحے سائرہ کے اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ وہ اچانک اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے بلند آواز میں کہا، بھائی رک جاؤ۔ حال میں موجود سب لوگ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ ریحان نے قدم روک لیے مگر وہ مڑا نہیں۔ سائرہ چند قدم تیزی سے آگے بڑھی، پھر اس کے سامنے جا کر رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ وہ چند لمحے کچھ بول ہی نہ سکی۔ پھر اچانک اس نے ریحان کے سامنے سر جھکا دیا اور روتے ہوئے کہا، بھائی مجھے معاف کر دو۔ میں نے آپ کے ساتھ بڑی ناانصافی کی ہے۔ میں آپ کو پہچان ہی نہیں سکی۔ میں نے اپنی کامیابی کو اپنا سمجھ لیا اور یہ بھول گئی کہ اس کے پیچھے آپ کی کتنی قربانیاں ہیں۔ اس کی آواز اتنی بھر آئی تھی کہ حال میں کھڑے لوگ بھی خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ سائرہ نے روتے ہوئے کہا، مجھے لگتا تھا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میرا بھائی ایک مزدور ہے تو وہ میری بے عزتی کریں گے، مگر آج مجھے سمجھ آیا کہ اصل عزت تو آپ جیسے لوگوں کی ہوتی ہے جو اپنے پیاروں کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ ریحان نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر اس کے چہرے پر ناراضگی نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح خاموش تھا۔ اسی دوران سائرہ کے سسر جو قریب ہی کھڑے تھے آگے بڑھے۔ انہوں نے سائرہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور نرم آواز میں کہا، بیٹی تمہیں ایسے بھائی پر فخر کرنا چاہیے جس نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا۔ آج کل کون کسی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے؟ تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں ایسا بھائی ملا۔ حال میں موجود کئی لوگ سر ہلا کر اس بات کی تاکید کرنے لگے۔ کوئی کہہ رہا تھا ایسا بھائی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ کوئی کہہ رہا تھا ہم نے تو پہلی بار سنا ہے کہ کسی نے اپنی بہن کے لیے اپنا گردہ بیچ دیا۔ سائرہ یہ سب سن کر اور زیادہ شرمندہ ہو گئی۔ اس نے دوبارہ ریحان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور کہا، بھائی مجھے معاف کر دیں۔ میں نے آپ کا دل دکھایا ہے مگر میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد کبھی آپ سے نظریں نہیں چراؤں گی۔ ریحان نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، اس کے ہاتھ پکڑ کر نیچے کر دیے اور دھیمی آواز میں کہا، سائرہ تم میری بہن ہو، بہن سے کوئی ناراض نہیں رہتا۔ اس کے یہ الفاظ سن کر سائرہ زور و قطار رونے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے بھائی کو گلے لگا لیا۔ حال میں موجود کئی لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سائرہ نے سب کے سامنے کہا، آج اگر میں یہاں دلہن بن کر کھڑی ہوں تو اس کی وجہ صرف میرا بھائی ہے۔ میں جو کچھ ہوں ان کی محنت اور قربانی کی وجہ سے ہوں۔ اس کے بعد شادی کی باقی رسمیں مکمل ہوئیں مگر اس دن سائرہ کے دل میں ایک بات ہمیشہ کے لیے بیٹھ گئی تھی کہ انسان کی اصل پہچان اس کی دولت نہیں بلکہ اس کے رشتے ہوتے ہیں۔ شادی کے بعد وہ اپنے سسرال چلی گئی مگر اب اس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے پہلے سے بھی زیادہ احترام تھا۔ وہ اکثر اس سے ملنے آتی، اس کا خیال رکھتی اور اسے احساس دلانے کی کوشش کرتی کہ وہ اس کی زندگی میں سب سے اہم ہے۔ کچھ مہینے گزرنے کے بعد ایک دن سائرہ نے مجھ سے کہا، عائشہ میں ایک کام کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا؟ اس نے مسکرا کر کہا کہ میں اپنے بھائی کی شادی کرانا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنی پوری زندگی میری خوشیوں کے لیے لگا دی۔ اب وقت ہے کہ اس کی زندگی میں بھی خوشیاں آئیں۔ سائرہ نے خود ایک اچھی لڑکی کی تلاش کی۔ پھر ایک دن ریحان بھائی کی شادی طے ہو گئی۔ جب اس کی بارات نکلی تو میں نے سائرہ کے چہرے پر وہی خوشی دیکھی جو کبھی ریحان کی آنکھوں میں ہوا کرتی تھی۔ سائرہ ہر کام خود کر رہی تھی جیسے وہ دل سے اپنے بھائی کی زندگی سنوارنا چاہتی ہو۔ شادی کے دن اس نے ریحان کے پاس آ کر عائشہ سے کہا، بھائی میں شاید آپ کا حق ادا نہ کر سکوں مگر میں چاہتی ہوں کہ آپ اب اپنی زندگی کے بارے میں بھی سوچیں۔ ریحان نے مسکرا کر کہا، تم خوش رہو، بس یہی میرے لیے کافی ہے۔ میں اس دن انہیں دیکھ رہی تھی اور مجھے لگا کہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن میں غلطیاں بھی ہو جائیں تو محبت ختم نہیں ہوتی۔ بھائی بہن کا یہی رشتہ ہوتا ہے جس میں ناراضگی کے باوجود دل میں محبت باقی رہتی ہے، اور شاید اسی محبت کی وجہ سے اس دن ریحان نے اپنی بہن کو بغیر کسی شکوے کے معاف کر دیا۔ دوستو اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔